میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی اعظم تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے بزرگ تھے کہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، سب سے بڑے مفتی. اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کے معنی یہ کہ پورے ہندوستان کے مفتی اعظم. اب اس زمانے میں اور آج بھی مفتی اعظم کا کوئی سرکاری منصب نہیں ہوتا، الحمدللہ. بعض ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارے ملک میں نہ ہندوستان میں تھا نہ پاکستان میں ہے. مفتی اعظم کا کوئی سرکاری منصب نہیں ہے. بہت سے ملکوں میں سرکاری منصب ہیں، عرب ملکوں میں اکثر و بیشتر ہیں. سعودی عرب میں ہے، مفتی اعظم کا لقب ہوتا ہے جو سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ ایک عہدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑے فوائد بھی ملتے ہیں. مصر میں ہوتا ہے اور شام میں ہوتا ہے، بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر اور غیر منقسم ہندوستان میں بھی کوئی ایسا سرکاری منصب نہیں تھا، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب ایک مرتبہ آدمی سرکاری منصب قبول کر لیتا ہے تو آج کل کی دنیا میں اس میں عام طور سے وہ حکومت کے زیر اثر رہتا ہے، حق بات کہنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اگرچہ پہلے زمانے میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ چاہے سرکار نے بنایا ہو، حکومت نے بنایا ہو، لیکن وہ حق بات کہتے تھے. لیکن آج کل جیسے انحطاط آ گیا ہے اخلاق کے اندر، تو اب جو اگر کوئی سرکاری مفتی بنے تو وہ کبھی نہ کبھی دباؤ میں آ جاتا ہے، ایسے فتوے دے دیتا ہے کہ جو حکومت کے حق میں جائیں، اللہ بچائے. تو ہمارے ہاں ایسا کوئی منصب ہے نہیں سرکاری، ہندوستان میں بھی نہیں تھا. لیکن جس کو عام لوگ اور علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہوں تو اس کو مفتی اعظم علماء لقب دے دیتے تھے، علماء دے دیتے، عوام دے دیتے تھے. تو حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے. لہذا پورے ہندوستان کے مفتی اعظم سمجھنا چاہیے ان کو. تھے تو مفتی اعظم اور بڑے اونچے درجے کے عالم اور فقیہ. آج ان کی فتاوی جو ہیں وہ پوری طرح مکمل بھی شاید نہیں ہو سکے، اتنے زیادہ ہیں، 10 جلدوں کے اندر بھی مکمل نہیں ہوئے، اتنے بڑے فقیہ اور مفتی ہیں. لیکن جب دارالعلوم دیوبند جاتے تو راستے میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑتے تھے، تو وہاں جا کر اس بیوہ سے پردے کے پیچھے پوچھتے تھے، بیوی تمہارا کوئی کام ہو، کوئی سودا سلپ لانا ہو تو مجھے بتا دو. تو وہ بیوہ اس کو کوئی بتا دیتی تھی کہ مجھے فلاں چیز بازار سے لانی ہے. تو پہلے بازار جا کر ان بیواؤں کا سودا سلوک خرید کر اور وہ لا کر بیواؤں کو پہنچاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ بیوہ یہ کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے، غلط لے آئے، یا میں نے تو اتنا منگانے کو کہا تھا آپ کم لے آئے. تو کہتے بیوی فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی تلافی کرتا ہوں. تو وہ بیواؤں کو پہلے ان کے کام کر کے، وہ جو حدیث میں فرمایا جو اپنے بھائی کی یا بہن کی حاجت میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں. تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے صبح کو پہلا کام یہ کرتے تھے، پھر جا کر دارالعلوم دیوبند میں یا سبق پڑھاتے یا فتوی کا کام کرتے. انہی کے بارے میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور چونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے براہ راست، اور فتویٰ میں بھی ان کے شاگرد تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقام پر دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص
حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی غلط بات کہتا تو فرماتے گویا آپ کا مطلب شاید یہ ہوگا، اس کی تعویل کر کے اس کو صحیح محمل پر محمول کر کے اس کو بتا دیتے، گویا آپ کا مطلب شاید یہ ہوگا، حالانکہ وہ بات غلط کہہ رہا ہے، لیکن غلط بات کو صحیح کر کے اس کی تعویل کر کے اس کو اس طرح کہہ دیتے. یہ نہیں کہتے بھائی تم غلط بات کر رہے ہو، فضول بات کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو، بلکہ اس کی تعویل کر کے اس کو متنبع کر دیتے تھے کہ صحیح مفہوم یہ ہونا چاہیے تمہارا، اور تمہارے الفاظ سے شبہ ہو رہا ہے غلط بات کا. تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ کسی کی کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کی حتی الامکان تعویل کرے.